جو 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان کے موقع پر جو پاکستان میں اس وقت پچھلے 25 تاریخ کو منایا گیا 23 کی، اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے ہماری پریڈ نہیں ہو سکی تھی، انڈین پرائم منسٹر نے پاکستانی پرائم منسٹر کو خط لکھا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، جس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان نے انڈین پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم بہترین تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، لیکن تسویہ طلب امور پر بات یعنی بالخصوص کشمیر اور دوسرے جو متنازع ایشوز ہیں ان پر بھی بات کرنا ضروری ہے تاکہ جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، چائنا اور ایران کا معاہدہ ہے اور ہارٹ آف ایشیا میں جو وزیر خارجہ وہاں تشریف لے کے گئے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، کرونا پر بھی بات کریں گے۔ یہ ایشو ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کرنٹ افیئر کے ایشو ہوتے ہیں، روزانہ ہم اس پر ڈسکس کریں۔ میاں حبیب صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ضمیر افاقی صاحب، اور لائن پر ہمارے دوست موجود ہیں، صاحب کا وزیر اعلیٰ بلوچستان غوث بارودی صاحب اور ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ میاں حبیب صاحب، انٹرنل سیاست کو جب تک ڈسکس نہ کیا جائے وہ ظاہر ہے کہ اپڈیٹ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی جو خواب دکھائے جاتے ہیں، جو دھوکہ دیا جاتا ہے، کرونا کے دوران بھی ریلیاں جلسے اور اس سے پہلے جو کرونا پھیلانے کے جو بھی طریقہ کار تھا وہ ہوتا رہا، آخر کا ٹائم فش ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں میر در بدر، کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ مستقبل کیا ہے؟ مریم ابھی پھر یعنی بیمار جو تھیں تو مولانا صاحب بھی بیمار تھے، آج بڑا پھر سخت بیان ہے کہ ہم عمران خان کو گھر بھیج کے جائیں گے۔ کون سی پر یہ بات کرتے ہیں؟ اپنے طور پر تو یہ اپنا الائنس بھی نہیں برقرار رکھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب۔ پاکستان کی سیاست میں نا اسی وجہ سے لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ ہمارے لیڈران جو ہے نا وہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہیں وہ پرویز مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کر کے بیرون ملک گئے اور 10 سال کی ڈیل تھی وہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جی ہمیں زبردستی بھیج دیا گیا۔ یہاں 5 لوگ ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے پاس اور وہ کہتے ہیں جی ہم انقلاب لے آئیں گے، اس بار حکومت ہم بنائیں گے۔ تو دیکھیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید بیرون ملک جا رہی ہیں اور پھر مریم نواز صاحبہ لیڈرشپ کہاں ہے؟ جب انہوں نے یعنی وہ سارا جو نیریٹو اکثر مسلم لیگ نون کا تھا، پیپل پارٹی کے خلاف سیاست کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی نکات تھے ان کے ساتھ جو کرتے رہے، گڑی خدا بخش بھی گئے اور یہاں بھی کہا میرا بھائی ہے وہ میرا باپ ہے، تو پھر باپ کو بات کی، جب ووٹ باپ نے ڈالے کسی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے اس کو بھی باپ کہتے ہیں، لیکن باپ کو باپ نے ووٹ ڈالے یا ان کے کہنے پر ڈالے، یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ سمجھ نہیں لگتی کہ اصل میں کون ہمیں لیڈ کر رہا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ان کی پوری کوشش تھی پی ڈی ایم میں بھی کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ ملا کر اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے ایک دباؤ کریٹ کریں اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اپنے لیے جو ہے ریلیف حاصل کر سکیں۔ اور وہ سیدھی بات ہے کہ وہ اب چاہتے تھے کہ ہم ایک عوامی طاقت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ زیر اثر کر لیں اور جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں۔ وہ خواب ان کا پورا نہیں ہو سکا، بلکہ مسلم لیگ نون کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، ان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اب اثر نو ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جتنا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے آگے چل کر آئندہ کا لاہ عمل کیا اپنانا ہے۔ تو اس کے لیے وہ جو ہے مختلف چیزوں پر غور و فکر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے کیا وہ مشورے پیپل کیے پارٹی جا کو رہے ہیں۔ نکال رہے ہیں؟ وہ تو کہتی ہے پیپل پارٹی سے ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن پیپل پارٹی نکل نہیں رہی، نکل بھی نہیں رہی، کام بھی نہیں کر رہی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس اتحاد میں رہ کر، دیکھو انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، اب وہ ایک نیا وہ مسلم لیگ نون کو چکمہ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ پنجاب کی وکٹ بہت کمزور ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر اور کوئی اور بھی تعاون لوگوں کا حاصل کر لیں گے اور یہاں جو ہے عدم اعتماد لے کر آئیں۔ یہ ایک نیا پتا پھینکا جا رہا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کا کالم بھی پڑھا ہے، جی جی اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ بتایا تھا، لیکن یہ یعنی اگر عمدہ شاباشی کو آفر کی جاتی ہے جی
تو مطلب یہ ہے کہ ایک نئی گیم ہے کہ اس خاندان کے درمیان یعنی اور اقبال صاحب بالکل یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اب ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے. وہ جو پرانا نیریٹو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب مسلم لیگ نون کو نیا سٹانس لینا پڑے گا. اب دیکھیں ان کی تو ابھی تک وہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں, لیکن اب کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا. دیکھیں ایک امید یا گنجائش ایک پیدا ہو چلی تھی, اگر تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کے زیر اثر کٹی تھی اور اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سے علیحدہ نہ ہوتی تو پھر تو اور بات تھی کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے. اب تو کوئی ایسی بات سامنے نظر نہیں ہے. اندوں کو بھی پتا چل رہا ہے کہ حکومت کو اب وقت مل گیا ہے. بڑی پاپولر جماعت نہیں, دیکھیں وہ بھی ریزائن کر سکتے, نہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ریزائن جو تھا تمام پوری اپوزیشن کے ریزائن دینے سے ہی جو ہے وہ اثر ہونا تھا. ورنہ جو ہے اگر مسلم لیگ نون چلی جاتی ہے اور پیپلز پارٹی وہاں رہ جاتی ہے پارلیمنٹ میں تو ان کے سر پہ جوں بھی نہیں رینکھے کہ وہ ایک ضمنی الیکشن کروا دیں گے اور اس میں بلکہ مسلم لیگ نون بالکل کارنر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتا دوں آج میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے استعفے نہیں دیں گے. مسلم لیگ نون کے اندر استعفوں پر بغاوت ہو جائے گی. لہذا اس بات کا انہیں بھی ادراک ہے وہ استعفے اب کسی صورت نہیں دیں گے. اب وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتجاجی جلسے جلوس کریں گے اور وقت گزاریں گے. استعفوں والا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. افاقی صاحب حالانکہ پارٹی کو بہت ہیوی کمان کے طور پر میاں نواز شریف صاحب رن کر رہے ہیں, نیریٹو تو انہیں کا چل رہا ہے اور یہ دیکھا یہ گیا کہ ٹوٹی نہیں پارٹی, یہ ماننا پڑے گا. لیکن اب صورتحال جو نئی پیدا ہونے جا رہی ہے مبینہ طور پر یہ ایلیگیشن ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سخت قسم کی ریزسٹنس موجود ہے کہ مریم نواز شریف صاحب نے پارٹی کو تباہ برباد کر دیا ہے. یہ کوئی نئی کوئی گروپ ابھر رہا ہے یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ میرا خیال ذرا مختلف ہے میاں صاحب سے بھی اور آپ سے بھی, کہ یہ تو بہرحال آپ صاحب کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی جماعتیں پولیٹیکل جماعتیں مین اسٹریم پہ ہیں اور بڑی جماعتیں ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ. ٹھیک ہے, اور نون لیگ کا بہرحال پنجاب میں ایک وزن بھی ہے, ان کے ممبرز بھی ہیں, ووٹر بھی ہے, اور اس وقت ابھی تک بہرحال پنجاب میں اس کو کوئی بھی جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا, نہ اسے ہرا سکتا ہے. ناکامی کو کون چھپائے گا؟ ان کے لیڈر ناکامیاں دیکھیں, ناکامیاں آپ اور میں کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی اپنی پالیسی ہو, وہ کس طرح سے چلنا چاہ رہے ہیں. ہمیشہ سے بتائیں نا, اپوزیشن جو ہوتی ہے نا ہمیشہ سے اس نے حکومت کو کوئی بھی ہو, اگر خان صاحب ہوں گے اپوزیشن میں تو وہ بھی یہی سارا کردار ادا کریں گے. اور مسلم لیگ نون نے, میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کا جو بھی بیانیہ ہے اسے کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, لیکن اس نے پارٹی کو بہرحال متحرک کیا ہے اور پنجاب میں پہلی مرتبہ مزاحمتی سیاست جو ہے وہ سامنے آئی ہے. نون لیگ میں یہ تھا نہیں, کبھی ایسا کبھی نہیں تھا. نون لیگ کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا گول اچیو کیا نہیں, گول دیکھیے گول تو ابھی اچیو ہونے والی کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے. حکومت لے کر بھی کیا کریں گے, سال ڈیڑھ سال پیچھے ویسے رہ گیا, تو اس ملبے کو کوئی اپنے سر پہ تو نہیں ڈالنا چاہے گا. وہ ان کو زج کرنا چاہتے ہیں, ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کو. کبھی پینترے بدلتے ہیں نا جس طرح سے, کبھی یہ پینترا بدلیں گے, کبھی وہ پینترا بدلیں گے. ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے ہم پریشان رکھیں ان کی حکومت کو, تاکہ لوگ جو ہیں ان سے خود ہی فیڈ اپ ہو جائیں. اس حوالے سے ان کی جو پالے پل ابھی تک جو چل رہی ہے اسٹریٹجی, وہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے. میں سمجھا وہاں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی جو بھی ہے انہوں نے اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. جی ہاں بالکل ایسے. آپ دیکھیں پہلے کبھی یہ نون لیگ والے کبھی ڈنڈے کھاتے تھے, وہ صرف پیپل پارٹی کھاتی تھی. انہوں نے کبھی ڈنڈے نہیں کھائے. اب وہ ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں, مزاحمت بھی کر رہے ہیں, اور جا کر سڑکوں کے اوپر کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور لوگ اکٹھے بھی ہو رہے ہیں. اور یہ میں سمجھا کہ کیا لیڈرشپ کی کمی ہے, مشاورت کی کمی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بات جو ہے مانی نہیں جاتی. لیکن وہ تو دو چیزیں تو ان کی پارٹی میں دیکھیں. آپ خوشی دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, یعنی تارڑ صاحب جس طرح خوشی نحال ہو رہے تھے تو پھر وہ بنا گیا. تارڑ صاحب دیکھیں جی, تارڑ صاحب کی تو خوشی کی مجھے وہ بیگانی شادی میں دیوانہ کیا ہوتا ہے وہ مطلب ان کی تو بات کا مطلب چھوڑے نا. لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ ابھی ایک مطلب میں ایک اور اس پہ نا بات تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کیا کریں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کے پیچھے لگے وہ فیصلے بھی بہتر کریں نا. اب پیپل پارٹی کا ورکر جو ہے تھوڑا پنجاب میں تو تقریباً آپ کے سامنے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے لیڈر فیصلے صحیح کر رہے ہیں, یہ ہمیں انکریج کر رہے ہیں. تو
تو مسلم लीग नून का वर्कर नून लीग में देखिए दो रिफ्ट है, एक छोटी सी जो मतलब कहा जा सकती है कि वो किसी वक्त मतलब ये शहबाज शरीफ और नून लीग के दो मुख्तलिफ जो बयानिए सामने आ रहे हैं उसके ऊपर आप कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है जैसे कह सकें जी उनके कारकुन जो है ना फेडअप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी करना चाह रहा हूँ, मियां साहब भी इसको शायद एग्री करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत करना जरूरी भी नहीं है, आप अपना नहीं मतलब एग्री इसलिए करेंगे क्योंकि ये इनका भी मेरा भी और आपका भी मसला है, पूरे मुल्क का है कि इस वक्त हमारे जो मसाइल हैं उन मसाइल में इमरान खान को घर भेजना या बुजदार को अदम तबादला लाना ये मसाइल हमारे नहीं है। नई इशू को हमें फोकस करना है कि 2 साल है, 2 सवा 2 साल है ना, वो देखिए ना मैं उधर साल में जब कोई हुकूमत आती है तो हम सारे जर्नलिस्ट उनके पीछे पड़े किया का नहीं, अगर हुकूमत बदल जाती है पंजाब में तो 2 साल में काम तो किया जा सकता नहीं कि इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। जो सूरत हाल है ना इस वक्त कोरोना आपके ऊपर एक बहुत बुरी तरह से मसलत है। इन सारों को बैठ कर बहरहाल जो इस वक्त पाकिस्तान इसका मतलब अदम एतमाद इसलिए नहीं आ रही कि वो समझते हैं कि मसले हम हल नहीं कर सकते। जी हाँ बिल्कुल यही है, मैं इस पे आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात से। इकबाल शाह साहब मैं आपको बताऊं कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का मैकेनिज्म कुछ और है। ये फैसले जो है ना अदम एतमाद के और हुकूमतें तब्दील करने के ये इतनी आसानी से नहीं होते, और ये जब आप दोनों तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपने अपने मफादात की जंग लड़ रही हों तो फिर जो है ना मुश्तरका काविश नहीं की जा सकती। इनमें इतना अब हौसला नहीं रहा कि किसी के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ सके। अगर पंजाब में तब्दीली आनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की मर्जी के साथ आनी है, वरना ये जो है अदम एतमाद नहीं ला सकते। और इनके पास ये पीपल्स पार्टी भी इनके साथ मिल जाए तो फिर भी ये अदम एतमाद लाने की पोजीशन में नहीं है। चौधरी नहीं वोट जो है ना चौधरी बरादरान जब तक नहीं टूटते उस वक्त तक ना इनमें किसी में सकत है, ना ये लोगों के वोट तोड़ सकते हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना सकते। ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज लाई अगर टूटता है हुकूमत से तो फिर ये है कि पंजाब में तब्दीली आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। वरना जो है वो इमरान खान साहब की मर्जी से आ सकती है कि वो अगर चाहें कि वो उनको पीडीए में जान है लॉन्ग मार्च नहीं, मेरा नहीं ख्याल है लॉन्ग मार्च अलबत्ता हो सकती है माइनस पीपल्स पार्टी, लेकिन वो भी नहीं। चूंकि बिल्कुल फाकी साहब ने ठीक कहा, कभी भी मज़ाहमती सियासत नहीं की नून लीग ने, ना उनके वर्कर जो हैं वो उस तरह से हैं कि वो इख्तिजाजी एजिटेशन की सियासत कर सके। वो उनके खून में शामिल नहीं है। ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, ये एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत रही है, और वो ये सरकारी तौर पर सारा कुछ कर सकते हैं, अपने तौर पर ये कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता ये वोट जरूर डाल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पॉपुलर सियासी जमात है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हुए हैं। सियासत में सिर्फ जो है पॉपुलैरिटी ही सारा कुछ नहीं होती, उसमें मैनेजमेंट भी बहुत अहम होती है। था कि लीडरशिप की तरफ लोग देखते हैं, उनके एमएनए एमपीए आवाम देखती है कि हमारी लीडरशिप कितनी वाइज है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे फैसले कर सकती है। कल आने वाले कल के मुताबिक वो तो बेटा लूट के ले चुके हैं जरदारी साहब। जनाब आप जो मर्जी कह लें, वैसे मैं तो जाती तौर पर समझता हूं कि ये पाकिस्तान की सियासत का स्याह तरीन दौर चल रहा है, जहां ना कोई अखलाकियात है ना रवायात हैं, लेकिन हमारे सारे अवाम जो हैं वो इस पर दाद दे रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब ने कमाल का उन्होंने खेल खेला जी, कमाल के पत्ते उन्होंने खेले हैं। उनको सबको एक तरफ करके जो है वो पीडीएम में से अपना मतलब निकाल के सबको इस्तेमाल करके उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया। और बाकी वो बात है कि पाकिस्तान में ऐसे को आदमी खरीद ले, दाव लगा ले, झूठ बोले, यानी आखिर में बदल जाए, किसी के साथ सौदाबाजी कर ले, ये तो दुनिया में इसको तो बड़ी नफरत से देखा जाता है। यहाँ कहते हैं एक जरदारी सब पर बारी। पाकिस्तान में जी मतलब जैसा मियां साहब कह रहे हैं स्याह तरीन दौर, यहाँ पे कोई रोशन दिन कभी था ही नहीं। उस हवाले से यहाँ हमेशा ही स्याह रहा है। ये पाकिस्तानी तारीख नवाब साहब लाइन पर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं इकबाल भाई? सर बहुत शुक्रिया, आप इसका दौरा चल रहा है इस्लामाबाद, पंजाब से इस्लामाबाद केपी के, ये बहुत अच्छा है कि हमें बड़ी खुशी होती है कि बलूचिस्तान की मेन स्ट्रीम लाइन जो क़यादत है वो यहाँ भी उतनी ही जो वतन है उतनी पॉपुलर है। तो क्या कहेंगे, क्या देखा आपने इन दिनों में इस्लामाबाद में? मैं भी सवाल की तरफ आता हूँ कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के यानी जो लाहौर हुई थी उस पर खत लिखा वज़ीर आज़म को कि हम अच्छे तल्लुकात कायम करना चाहते हैं, तो उनके जवाब उन्होंने लिखा है कि तल्लुकात कायम करना बड़ा ज़रूरी है और 2 मसले हैं, एक मुतनाज़ा है और दूसरा कश्मीर का जो फ्लैश पॉइंट है।
تو یہ مسئلے بھی ساتھ ساتھ حل ہونے چاہیے, تبھی ہم جنوبی ایشیا میں صحیح طریقے سے امن کی بات کر سکتے ہیں. اور اب تجارت بھی شروع ہو گئی ہے. پاکستان کپاس اگانے والا ملک, ایکسپورٹ کرنے والا ملک, وہاں سے چینی کے ہم لا رہے ہیں اور کپاس میں لا رہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے اقبال بھائی, یہ بات تو ہمیشہ سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لک ہو از سیئنگ, کیا کہہ رہے ہیں. یہ باتیں ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. امن بہت ضروری ہے دنیا کے لیے, لیکن یہ کہ ہم سرگرم چشیدہ ہو چکے ہیں. یہ حالات ہمیشہ ہم دیکھتے رہے. پہلے بھی واجپئی صاحب آئے تھے یہاں پہ, انہوں نے پاکستان کی بات کو بھی تسلیم کیا تھا. اب یہ جو ہے یہ بھائی مودی صاحب جو ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا کوئی ہے شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے یہ محبتیں کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں. وہ اچھی بات ہے, لڑائی کون چاہتا ہے جی. لڑائی تو جو ہے نا, لڑائی کرو پہاڑوں کی طرف ہو, وہ جو ہے نا جنگل جائے, گم ہو جائے, لڑائی کا نام ہی نہ ہو. تو بھارت سیاست ہے, انٹرنیشنل سیاست ہے. اس کانفلکٹ میں پڑھ کے نہیں, مسائل تو ایسے ہیں. پاکستان اور ہندوستان اکٹھے ہی آزاد ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ مسائل بھی ہیں, متنازع بھی ہیں. ہم نے بھی پوری دنیا میں ساتھ دیا جتنے جوگے تھے. ہم بوسنیا چیچنیا سے لے کے شام, عراق, لیبیا تک, سعودی عرب تک ہم نے مصیبتیں بھی بڑی گلے میں ڈالی. اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور دوسرے عرب ممالک تسلیم کرتے رہے. ہندوستان کے ساتھ اگر تعلقات, ڈر ہے پاکستان میں, کوئی بات نہیں کرتا. اگر تعلقات یعنی متنازع پر بھی بات ہوتی رہتی ہے, تعلقات بھی مخصوص حد تک ہم کر لیتے ہیں, تو جب نزدیک آئے گا تو بات بنے گی نا. ایسی ہے جی. آپ دیکھ لیجیے پاکستان تو ہم تو ان کا اسٹریچ ہے. یہ ہمارا ملک ایک ہی ملک رہا ہے ہمیشہ, چاہے بادشاہتے ہو یا کچھ اور ہو, لیکن بہرحال انڈیا, پاکستان اور یہ ریجن سارا ایک رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے جب پاکستان بنا تو جو جھگڑا فساد ہوا کچھ اور تھا, اس میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھی جس میں خون خرابہ بہت زیادہ ہو گیا. اور وہ ان کے گاندھی جی تو وہ آ رہے تھے, پاکستان آنا تھا, اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا گیا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو ہے نا جاپان کے اوپر ایٹم بم پھینکا گیا, آپ کے سامنے امریکہ نے پھینکا, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس وقت ڈالر کا جو تقریباً 4300 یعنی 4300 بلین ڈالر ان کے پاس ایسٹس ہیں. تجارت بھی وہ کرتے ہیں, متنازع باتیں بھی ہیں, لوگوں کو اپنی زندگی آسان بھی کی ہے, آگے بھی بڑھے ہیں. مسئلہ سوال نٹ شر جو میرا ہے وہ یہ ہے, انڈیا کے ساتھ متنازع معاملات پر بات چیت کا فورم تو یونائٹڈ نیشن موجود ہے, وہاں پٹیشن بھی ہے. ساتھ ساتھ یعنی کوئی اس کو تھوڑا سا گرمی کی طرف سے نیچے بھی آنا چاہیے کام کو. بالکل جی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں, لیکن مسئلہ ہمارا پتہ ہے کیا ہے اقبال شاہد صاحب, کہ ہم گھر میں آپس میں لڑ کے بیٹھے ہوئے ہمیشہ. مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا میں یہی آ رہا ہے کہ اگر یہ خط نواز شریف کو لکھتے تو وہ غدار ہوتا, اب اس کو لکھا ہے تو یہ ہے. اب ہم اپنے گھر کو برابر کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یقیناً جنگ نہیں ہو سکتی ہمیشہ کے لیے. تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ انڈیا میں ملنے قیام کریں تو کر لیں. کالا پیغام ہم نہیں بنا رہے, انڈیا نہیں بنانے دے رہا, وہ تو فنڈنگ کرتا ہے, ہمارے بندے خریدتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہم اندر سے کتنے ہیں. تو ہمارا گھر آرڈر میں نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. باہر والا اگر ہمارے اوپر پریشر ڈالے تب تو بات اور ہے. اب اپنے گھر میں کیا کہ یکسو نہیں ہے. اب ہم اپنی طاقت کے لیے, سیاسی طاقت کے لیے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے جی. ملک اتنا خوبصورت ملک ہے, اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بالکل جنگ کی باتیں ختم کر دیں. جو بھی باتیں ہیں وہ بات چیت سے ٹھیک ہو سکتی ہے. وہاں سے ہمارے پاس وہاں کی چینی بھی آئے گی, وہاں کی کپاس بھی آئے گی جی. میں زمیندار ہوں, میں بھی کپاس اگاتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہے. اس طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں. ہم ان سے زیادہ اچھی کپاس پیدا کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے ہم کو فیل کیا. تو ہم اپنے گھر کو ٹائٹ کر کے برابر کر کے نہیں, انڈیا کے پاس ایسٹ پنجاب ہے, ہمارے پاس آدھا پنجاب ہمارے پاس ہے. وہ اس پنجاب کو انہوں نے 3 صوبے بنا دیے ہیں. وہ سارے انڈیا کو خوراک بھی سپلائی کرتا ہے. ہمیں اپنی نالائکی کا پر بھی تو دھیان دینا ہے نا جی. بالکل. تو بات یہی, میں آپ کو عرض کروں کہ میں بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میری تھوڑی سی زمینیں. آپ یقین کیجئے مجھے گندم کی ضرورت نہیں ہے, نہ پنجاب سے نہ سندھ سے. میری گندم اپنی بھی پوری بن جاتی ہے میرے لیے, اور میں کچھ لوگوں کو اور کو بیچ کے, کیونکہ زمیندار ہوں تو وہ بیچتا ہوں تو ہوتا ہے. ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. یہ صرف اور صرف سیاسی اور انتظامی ہماری خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل اٹھتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی. ہم صوبے بھی بنا سکتے ہیں. چلو ذرا لائن پر ہے نا. میاں حبیب صاحب کیا کہتے ہیں, نواب صاحب نے جو بات کی, جو میں نے بات کی ہے
کہ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے لیے رکھا اور درست ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن اپنی تباہی بربادی پر بھی نظر رکھنی چاہیے. ہمارا دریاؤں پہ پانی کیوں سوکھ چکا ہے؟ متنازع معاملات ہیں. کالا باغ ڈیم ہم اندر سے نہیں بننے دے رہے، بموں سے اڑانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہم فنڈنگ باہر سے لیتے ہیں، فیکٹریاں باہر قائم کرتے ہیں، تو پھر گالیاں نکالتے ہیں. ہماری غربت کی وجہ کیا ہے؟ اقبال شاہ صاحب، نواب صاحب نے بالکل درست کہا. ایک چیز جو ہے نا، ہم کہنے کو بہت ساری باتیں کہتے ہیں، دنیا میں انصاف اور یہ اور وہ اور عالمی عدالت انصاف اور یہ. دنیا میں ایک طاقت کی زبان بھی ہوتی ہے. جو ملک اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، طاقتور ملک ہوتا ہے، اس کی بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، اور جو بیچارہ ہماری طرح غریب غربا سا ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کا وزن وہ والا نہیں ہوتا. ہمیں جب تک ہم اپنے طور پر اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم بیرونی دنیا پر اس قسم کا اثر جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے. تو خاص کر کے جو انڈیا کے ساتھ آئی ایم ایف کے ہم غلام ہیں. بھئی آئی ایم ایف کے آپ کیوں غلام ہیں؟ جی بالکل اس لیے غلام ہے کہ آپ نے ابھی صحیح کہا کہ ہم اندر سے مضبوط ہوں گے، نہ قرضہ لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اقبال شاہ صاحب دو طریقے ہوتے ہیں مضبوط ہونے کے. ایک آپ جو ہے اپنے وسائل میں رہیں، اور دوسرا کہ آپ اپنے لیے وسائل پیدا کر کے تو اپنے حالات کو بہتر کریں. نہ ہم نے اپنے وسائل یوٹیلائز کیے ہیں، نہ ہم اس پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو ہو بھی رہا تھا اس میں بھی ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ اس کو بھی مس مینج کرتے ہیں. اس میں بھی اگر مینج کر کے ہم آگے بڑھے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو بھارت کے ساتھ تجارت والا معاملہ ہے نا، دیکھیں مجھے بھی اس بارے میں تحفظات ہیں. ہماری حکومت اور اس سے بھی پہلے ساری حکومتیں، اور ایک بڑا پاپولر سٹانس تھا کہ جی کہ جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا، کشمیر کے حوالے سے کوئی ٹھوس معاملات آگے نہیں، مذاکرات آگے نہیں بڑھتے، اس وقت تک ہم تجارت نہیں کریں گے. لیکن اب دیکھیں کہ ہم نے ایک بہت مضبوط موقف کے ساتھ دنیا کے سامنے، بھارت کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اب یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ بھائی آپ کن بنیادوں پر بھارت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کن بنیادوں پر ہم تجارت کر رہے ہیں. کوئی قوم کو بھی تو بتایا جائے نا، وزیر اعظم صاحب کو یا وزیر خارجہ صاحب کو قوم کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے قوم کو کہ ہم کس کے کہنے پر کر رہے ہیں. یا اگر ہم آپس میں بھی عقل آ گئی ہے انڈیا کو اور اس نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے، تو ہم کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جو ہے وہ مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے. دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بڑی مطلب میں اس کو نا یہ جو موو ہے امن کی، انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی، تجارت کی، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی بات کرتے ہیں. یہ جو موو چلی ہے یہ بڑی اچھی ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر سطح پہ، تاکہ دو ہمسایہ ملک ہیں، کبھی بھی ساری زندگی آپ جنگ نہیں کر سکتے، نہ وہ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو امن کی طرف لے جا کر اپنے ملک کے مسائل کو حل کریں. وہاں بھی جو پرابلمز ہیں ان کو وہ اپنے ادھر دیکھیں. اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اگر خان صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو خان صاحب کی سپورٹ کرنی چاہیے ہر طرح سے. اگر آپ کی تجارت ہوتی ہے تو تجارت کریں. آپ کے تو ویسے بھی کیونکہ پاکستان میں ہم نے سارے ملک کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر رکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نواب صاحب، ہمارے پینل کا یہ خیال ہے کہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ متنازع امور ہم نے ٹھیک ہے بہت جگہ ہم نے اٹھائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قوم کو بتائیں کہ کن شرائط پر ہو رہی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مثلا انڈیا سے ہم ٹماٹر منگواتے ہیں، غیرت ہمیں اتنی ہے کہ ٹماٹر کے بغیر ہانڈی نہیں پکاتے، اور آج کل تو ہائی برڈ آ چکا ہے. 3 گملوں میں آپ پنڈی توری اگائیں تو ریٹ ٹی وی لگا 200 روپے کلو ہے، 200 روپے کلو ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی بندے کے پتروں کا کام ہمیں نے بھی کرنا ہے، یا صرف ہم نے دیکھتے ہی رہنا ہے کہ کوئی کرے ہمارے لیے؟ نہیں، ہم کو یقیناً ہم کو بندے کا پتر بننا ہے جی. ٹماٹر سے پہلے ہم کو بتاتے ہیں جی، بڑے ہماری والدہ بتاتی تھی یا دوسرے عزیز اقارب. اب یہ کہ ایک امچور کہلاتی تھی جی، وہ ٹماٹر میں وہ ڈالا کرتے تھے. ٹماٹر تو ویسے ایک بیماری آپ کو پتا ہے جی، کڈنی کے لیے اس کی کھال کتنی خراب ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو ہم کو ایک بندے کا بچہ بننا پڑے گا. ہم اپنا کام سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم جائز باتوں کے اوپر بات کریں. ہماری یہ لڑائی کہتے ہیں نا کہ لڑائی نہیں ہو سکتی، لڑائی ہو سکتی ہے جی. کبھی بھی نہیں ہے کہ جنگ کرنے کے لیے کوئی ایشو کوئی نہیں ہوتا. 2 آدمی بیوقوف ہو جائیں گے، لڑ پڑیں گے، لڑنا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پاکستان ایک طاقت رکھتا ہے جو انڈیا کے پاس بھی ہے. انڈیا کے پاس مین پاور زیادہ ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے، صرف یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم کو ان کو کس طرح سے انگیج کریں کہ وہ اپنے ملک میں جو طریقہ ان کا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، وہاں گائے کا گوشت کھانے کے لیے
कितना आपको पता है ह्यूमन क्राई होता है, लोगों को मुसलमानों को मारा जाता है, तो इनसे बात करें कि भाई आप लोग उस माहौल को बराबर करें। लास्ट एक मिनट आप पाकिस्तानी सियासत में पीडीएम आज मरियम नवाज साहब ने कहा है कि मैं जाने वाली नहीं हूं, मैं मौलाना को घर भेज के जाऊंगी। क्या कहते हैं, पीडीएम पीपल पार्टी के बगैर तहरीक चला पाएगी या अंजाम बखैर हो चुका? ये कर नहीं सकते। आपको बादशाह साहब याद होगा, मैंने कहा था ना कि लड़ते लड़ते दुम और चौंचे गुम हो जाएंगी सब। ठीक है ना जी, वो मोहतरमा बिल्कुल सही कह रही है जी, लेकिन उनको ये ख्याल करना चाहिए कि वो वाकई बीमार नहीं है। उनकी अगर वो बीमार हैं भी तो नजर नहीं आती है, अगर हट्टे कट्टे हैं तो भी बीमारी का बहाना करके जा सकती है। पीडीएम अकेले भी चला सकती है। पीडीएम में रहा क्या है जी, पीपल्स पार्टी और ये आपस में लड़ रहे हैं कितने जोर से जी, और नवाज शरीफ की पार्टी अकेले भी तो कर सकती है। अगर नवाज शरीफ अच्छा लीडर होता, मजबूत लीडर होता, नजरियाती और इनकलाबी होता, तो वो अपने पंजाब को इरिटेट करके अपनी पार्टी को उठा के यकीनन रिवोल्ट कर सकता था इस सिस्टम के अगेंस्ट। उसको जरूरत पड़ी है कि मेरे पास बाकी लोगों की ताकत हो ताकि मैं पावरफुल हो जाऊं, इसलिए अकेला उसको करना चाहिए था। ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये लड़ते झगड़ते रहेंगे और मामला ऐसे चलेंगे आगे। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, उन्होंने टाइम दिया। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे, और बात चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का मसला पूरी दुनिया को मालूम है कि वो अभी तक हल तलब है, और 80 लाख के करीब कश्मीरी जो हैं वो अभी तक कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया खामोश है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर यूनाइटेड नेशन में भी हर फोरम पर मसला उठाया, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो जवाबी खत लिखा है उसमें ये कहा गया कि कश्मीर समेत जो मुतनाज़ा हमारे यानी मसाइल हैं जो उनको पहले हल करना ज़रूरी है। इस पर हम बात कर रहे थे। एयर मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे साथ बात शुरू करते हैं, पर उनकी आवाज़ नहीं आ रही। बादशाह साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमने एयर मार्शल साहब आवाज़ आ रही है जी? हाँ, बात जी, हमने पूरी दुनिया में इसको एक फ्लैश पॉइंट बना दिया था कश्मीर को, और बिल्कुल पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला किया था, और आलमी फोरम्स पर भी हमने इसको उठाया, और हर जगह पर जो है वो इंडिया को इस दफ़ा मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इसके साथ अब जो है वो जिस पर तशन्नगी है वो यही है, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि क्या मामला क्या है, इतनी जल्दी क्या पड़ गई है कि हम जो है वो साथ ही जो है अभी 2-4 दिन नहीं हुए हैं, और साथ ही हम जो है उनके साथ तजारत भी शुरू कर दिए। तो एक तो देखें कि हमें बिल्कुल अगर तो मामला दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं तो हमें तजारत करनी चाहिए, और कोई हर्ज नहीं। की आवाज़ आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सवाल तो आपने मेरा ख्याल है सुन लिया था, वो ये है कि इंडिया को जो जवाबी खत लिखा गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर समेत जो मुतनाज़ा मसले हैं उनको भी हल करना ज़रूरी है। तजारत शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे, ये तल्लुकात को एक नई सिमत की तरफ जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जब आपके सामने है कि ट्रंप ने फर्स्ट अमेरिका का नारा लगाया था, फ्रांस से होता हुआ इंडिया पहुंचा, और अब तमाम दुनिया इस पर तो कंप्लीट मुत्तहिद है कि पहले अपना मुल्क बचाना चाहिए, दूसरे मसाइल में पंगे बाद में लेने चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए जी, इसके लिए हमें 2-3 जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट पहलू जो हैं वो देखने चाहिए कि कश्मीर का अभी जैसे हमारे साथी पार्टिसिपेंट बड़े सही बात कर रहे थे कि पिछले 2-3 सालों में मौजूदा हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में जो एक मिशन शुरू हुआ था कि कश्मीर को दुनिया की सेंटर स्टेज पे लाना है एज ए ब्लीडिंग फ्लैश पॉइंट, और एक ऐसा फ्लैश पॉइंट जो कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान एक मुश्किल तनाज़े का बाइस है। वो चीज़ तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल क्लाइमेट है जी, वो मेरे साहब वो सारे लोग जो हैं वो चाइनीज मॉडल को तरजीह देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन कि आप अपने जो है प्रिंसिपल स्टांस से भी ना हटे, लेकिन आप जो है वॉर की तरफ ना जाएं, या आप उन स्टेप्स की तरफ ना जाएं
जो चीजों को अब कन्वर्टेशन की तरफ ना जाए, यानी आप कारोबार भी करें और पर स्टांस जो है मजबूत रखें। जी देखिए, चाइना के पास कितनी ताकत थी, लेकिन चाइना ने भी एक अपनी ताकत का मुजाहरा जरूर किया भारत के साथ, लेकिन वो भारत के साथ जो है मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। इसी तरह पिछली उनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने कितना सब्र किया। वो बरतानिया से बड़ी ताकत है, लेकिन उन्होंने हांगकांग के लिए उन्होंने सब्र किया उस वक्त तक जब तक जो है वो मसला जो है पीसफुली नहीं हुआ। ताइवान के साथ भी वो इसी तरह रिस्ट्रेंट की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। तो लेकिन असल इशू ये है कि इसी खत में प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, ये बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि कश्मीर में तमाम तनाज़ात पे बात की जाए, और यही हमेशा से हमारा प्रिंसिपल स्टांस रहा है कि हम कॉम्पोजिट डायलॉग करें जिसमें तमाम मसाइल हल हों, और जबकि भारत जो है उसको स्टेटस को जो है वो सूट करता है। वो हमेशा से ये चाहते हैं कि जो स्टेटस को है नहीं, पाकिस्तानी के जितनी क़यादतें आई हैं, यानी वो इस बात को, जो पाकिस्तान में ऐसे तबके मौजूद हैं जो कोई बात सुनने को तैयार नहीं रहते इंडिया के साथ तल्लुकात की, अंदर से पाकिस्तान का जो पावर कॉरिडोर है वो बेशक मजहबी एलिमेंट हो, सियासी हो, ये इनके इंडिया के साथ रवाबत भी होते हैं, और सारी जगह कोई नहीं किसी के इसराइल तक रवाबत चले जाते हैं, और उनके हिस्सेदार और उनकी फैक्ट्री इंडिया तक होती हैं। वो फंडिंग कई पार्टियां KPK ऐसी में कालाबाज ना बनने की वजह से प्रो इंडियन तस्लीम करती हैं, लेकिन इस बात पर जब होता है तो मुनाफिकत की हद होती है, शोर मचा देते हैं। देखिए कि वो मुनाफिकत की यही बात है ना कि अगर आप हुकूमत में नहीं है तो फिर आपने हर पॉलिसी पे तनकीद करनी है। उसके अंदर वो सीधी सी बात है, अगर आप हुकूमत में हैं और आप उस वक्त आपकी पॉलिसी कुछ और होती है जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं। अभी आपने देखिए कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कश्मीर के मसले को बैक बर्नर पे करके उन्होंने तिजारत को आगे किया, लेकिन आज अगर मुजीबा हुकूमत ने तिजारत का नाम लिया है तो आप देखेंगे कि कल सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून कहती है कि कश्मीर का सौदा कर लिया है। तो जब दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब गए थे तो उन्होंने तो यानी जो हुर्रियत पसंद लोग थे उनसे मुलाकात नहीं की थी कि एक हीरोइन से मुलाकात कर ली थी, और अपने वफद में वो अपने फैमिली मेंबर्स को ले गए थे जो वहां पे जो है बिजनेस डील कर रहे थे। तो फिर आप देखिए मियां साहब, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं तो एक ग्राउंड रियलिटी के साथ चलते हैं। आप ये कल की बात है कि कारगिल के हीरो, कारगिल को परसू करने वाले जो है आर्मी चीफ, जब वो प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव बने तो जनरल मुशर्रफ ने वो उन्होंने भी ऑलिव ब्रांच जो है ना वो भारत को जो है वो खुद उठ के जो है वो वहां पे चले गए उनके प्राइम मिनिस्टर के पास, और उन्होंने ऑफर की कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। मतलब ये देखिए ये कितनी बड़ा पॉलिसी स्विंग था, लेकिन वो चीज बाद में आने वाले वक्तों में ये साबित हुई कि अभी भी दोनों साइड के लोग जो हैं, हुर्रियत वाले भी, और बल्कि देखिए कश्मीर के मसले की तो 3 फ्रीक हैं। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि 2 फ्रीक हैं, उसका तीसरा और सबसे इफेक्टेड फ्रीक तो कश्मीरी भाई है। हाँ। तो इवन वो भी मुशर्रफ साहब के इनिशिएटिव को आज याद करते हैं। तो हमें जब आप हुकूमत में होते हैं तो असल में बहुत सारी मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसका आप पब्लिकली मीडिया में जिसका आप प्रोपेगेट नहीं कर सकते। जब आपके सारे दोस्त जो हैं, दुनिया की सारी जो मेजर पार्ट हैं, वो ये कह रही हो कि देखें जी आप डी-एस्केलेट करें, आप जो है अफ़वाम तफ़हीम से जो है डायलॉग से बात करें, तो उस सूरत में आप अपनी एक जो है ना एक अलग रागनी नहीं ला सकते कि जो है ना। जरा लाइन पर रहिएगा, मैं पैनल से ही बात कर लूँ क्योंकि भैया हबीब साहब बैठे हैं, फाकी साहब बैठे हैं। फाकी साहब जी सर, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी शोर मचा हुआ है, 2015 से ही बात चली थी। IMF मांगने वाले की कौन सी डिमांड्स होती हैं, देने वाले की डिमांड्स होती हैं। एक आदमी कहता है मुझे कर्जा देते जाओ और वो मुझे पूछे कोई ना। असल बात समझ जो लगी है अपने अपने तौर पर, जिसको मुआशियात कहते हैं, और पाकिस्तान में ये बीमारी आम है कि वो भी किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होते हैं, इनकमिंग या जो जाने वाले होते हैं। उनमें कुछ लोग कहते हैं जी ये बोलो कि खुद मुख्तारी स्टेक पर लग गई है, क्या कहेंगे? देखिए ये जो स्टेट बैंक वाला इशू चल रहा है और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, मतलब मेरा ज़ाती इसमें ये ख्याल है कि दुनिया भर में जितने भी स्टेट बैंक हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं, और उस हवाले से जो कुछ ये किया जा रहा है मैं समझता हूँ ये बेहतर है। लेकिन
اس کو پارلیمنٹ میں لے جا کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں اس کی ڈبیٹ ہونی چاہیے. اسٹیٹ بینک اگر مطلب وہ اس کی خود مختاری اس کو دی جا رہی ہے تو یہ فیوچر میں اس کا جو ہے اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کی پالیسیوں کا جو ہے نا رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. لیکن ابھی تک جو جس پہ زیادہ بات مطلب زور دیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو IMF کو گروی رکھ دیا. ہم تو ویسے ہی پہلے بھی گروی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن جب تک اس سارے معاملے کو آپ پارلیمنٹ میں لے کر نہیں جاتے، وہاں پر ڈسکشن نہیں ہوتی، اس کو ڈبیٹ ہونی چاہیے. ڈبیٹ ہونے کے بعد جو فیصلہ ہو پارلیمنٹ فیصلہ کرے وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی. ٹھیک ہے میاں صاحب، 95 ممالک ایسے ہیں جن کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں یہی چل رہا ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس میں بھی جب پڑھا گیا مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ کہ جب پڑھا گیا اور بنگالی ہیں جی وہ فلانے صاحب نے سب کو بلایا، اس میں یہ چیز سمجھ لگی کہ صدر مملکت جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر تقرر اس کا کریں گے. اس سال میں 2 دفعہ جو گورنر ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے تمام چیزیں رکھیں گے، اور اگر کوئی ایسا مس امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اگر کوئی پاکستان کی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، یعنی اس کے گورنر کو، ڈپٹی گورنر کو، ایگزیکٹو ممبران کو. صرف فرق یہ پڑا ہے کہ وزارت خزانہ کے ماتحت نہیں ہوگا، اور نئے نوٹ جس طرح ہوتا ہے کہ جو دینے اقبال شاہ صاحب، میں بڑا دیسی یا جھٹکا سا بندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ گورکھ دھندوں کی. میں ایک بات سمجھتا ہوں، اگر اب بکنا ہے نا تو آپ کے پرائم منسٹر نے اور پریزیڈنٹ نے بھی بک جانا ہے، اور اس نے بھی جو ہے اپنی مرضی یا کسی کے دباؤ میں آ کر نہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا بہت ہی برا حال ہے اس حوالے سے، ہمارا ٹریک ریکارڈ جو ہے موجود. لیکن اگر ہم دیکھا جائے نا کہ یہ پھر بات نیت پہ آ جاتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اداروں کو خود مختاری دینی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے پھر کیسے کیا جائے گا کہ اگر تو دیکھیں کہ اس کا جو سربراہ ہے اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے، اگر وہ چاہے حکومت کو کے پیج ٹائٹ کرنا تو وہ حکومت کو تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے خود مختار جو ہوگا، اور اگر وہ چاہے، اور دونوں طرف ہی ایسے ہے، اگر آپ کو خود مختاری نہیں دیتے تو پھر آپ کا وزیر خزانہ اور سیکرٹری خزانہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جیسے مرضی وہ اپنی مرضی. تو یہ بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں نا ہمارے یہاں پاورز جو ہے نا وہ ایکسرسائز اس حوالے سے نہیں ہوتی کہ قومی ضرورت کیا ہے، یہاں ایکسرسائز اس حوالے سے ہوتی ہے اچھا کس شخصیت کو کیا ضرورت ہے. تو یہاں جو شخصیت پرستی ہے نا اس سے نکل کر ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ جائیں، اور یہ پارلیمنٹیرین کا امتحان ہے کہ وہ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کی طے کر دے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی اگر چاہے بھی تو کوئی ڈنڈی نہ مار سکے، نہ حکومت کو آنا چاہیے، اور وہ باقاعدہ قائمہ کمیٹی میں اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے پراپر طریقے سے. اس کو ہی نہیں کرے گا. جی ارمان صاحب کیا کہیں گے؟ یہ اسٹیٹ بینک کا شور مچا ہوا ہے، اسلام آباد میں آپ ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. دیکھیں جی ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اور اس طرح کے ادارے جن کا ریگولیٹری رول ہو، وہ بے شک نیب ہو، بے شک وہ الیکشن کمیشن ہو، بے شک اسٹیٹ بینک ہو، ان اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے، انڈر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، اور اس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم ادارہ ہے، جو کہ آپ کی میری ریپرزنٹیشن ہے، وہ ادارہ جو ہے اس کی اوور سائٹ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی گراس وائلیشن ہوتی ہے رول کی جو کہ پارلیمنٹ ڈٹرمن پہلے کر لے تو اس کے لیے سپریم کورٹ سے ریلیز ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ پیرامیٹر اچیو کر لیں. لیکن جو ہمارے ساتھی نے بات کی، پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ایکشن ہوتا ہے بیسیکلی اس میں نیت جو ہے نا، اگر وہ نیت صاف ہو تو ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. دیکھیں نیب کا ادارہ کیوں پولیٹیسائز ہوتا ہے؟ جو جب بھی کسی بھی فارم میں نیب کا ادارہ بنا وہ سب نے اس کو ویلکم کیا، لیکن بعد میں وہ ہم ہی لوگ اس کو ملائن کر دیتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، یہ حکومت ورک کا ساتھ دے رہا ہے، یہ ایک جو ہے نا ایک مسئلہ ہے جس سے دوسروں کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اپنا رول جو ہے وہ ادا کرے، اور پارلیمنٹ میں چیزیں ڈبیٹ ہوں اور اس کی اونرشپ ہو ایسے تمام بڑے اسٹریٹجک ڈیسیژنز کے اوپر. ادروائز تو آپ یہ دیکھیے کہ جن اداروں کا کوئی رول نہیں ہوتا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی، ایک سپر پاور کا جو سفیر ہے اس کا جو حیثیت ہے اس کی ایک چھوٹے سے افریقہ کے ملک کے برابر ہی ہونی چاہیے، یعنی اور اس کی پروٹوکول کے مطابق اس کو اس کا جو کنسرن ڈی جی ہے منسٹری آف فارن افیئر میں اس کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن کیا ماضی میں ایسے نہیں ہوا کہ ہمارے جو ہے جو ایک
सिंगल जो सुपर पावर है उसके जो मिनिस्टर को उसके सफीर को लोग वाइसराय नहीं कहते रहे, या उसकी तरह उसको प्रोटोकॉल नहीं देते रहे। तो ये चीजें तो ये हमारी मास्टर साहब बहुत मेहरबानी, तो आपका बड़ा शुक्रिया, पैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मास्टर साहब कह रहे थे कि हम गुलाम आना जेल से कब निकलेंगे, वो भी हमने जमाना देखा कि अयूब खान जब दौरा करते हैं यूके का तो मलका जो है वो बनफ़े नफीस एयरपोर्ट पर मौजूद होती हैं। ये है ताकत की दुनिया, और जो मुल्क माली लिहाज से मजबूत होता है उस जमाने में हम लोन भी देते थे, आज हम लोन लेते हैं और देने वाले का कोई नहीं अंजाम जो है वो आपके सामने है, उसकी कोई शरारत नहीं होती। रहबर से रहजन तक पाकिस्तान में जितने भी सियासी लीडर हैं स्वाय चांदे को छोड़ के हमने तो चुना कि ये रहबर हैं, वो निकले राजन। अभी आप देख सकते हैं कि चीनी स्कैंडल में ऐसे नैब भी चल रही है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। शुगर कमीशन बना, वो अभी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। एक नई मुसीबत बन गई है कि जहांगीर तरीन उसके बेटे वही मनी लॉन्ड्रिंग, वही फेक अकाउंट, वही पापड़ वाला, वही दूसरे वाला। अगर ये काश पाकिस्तान की अदालतें बड़े एहतराम के साथ स्पीडी ट्रायल करके किसी मुल्क दुश्मन को, इस पाकिस्तानियों को लूटने वालों को या बेरोजगारी फैलाने वालों को या खुदकशियों जो लोग कर रहे हैं उनकी आवाज़ें और आहें सुन लेती हैं इस बड़ी बड़ी अदालतें, तो इनको दार पर लटकाती, इनको सजा देती। वो कहते तातरया का बुरदाशुद, मार्गजीदा बुरदाशुद, कब तक मैं समझता हूँ ये कौम जो है इंतज़ार करेगी, जागना पड़ेगा। अब अरबों खरबों खाने वाले लोग, दो वक्त की रोटी को तरसने वाले गरीब अवाम, ये है हमारा पाकिस्तान। अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।